بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. اما بعد. عن ابی سفیانہ غیر منصرف ہے، اس وجہ سے کسرہ نہیں آئے گا. صخری مجرور پڑھا جائے گا کیونکہ ابو سے بدل ہے. ابو مجرور ہے ان کی وجہ سے، اس وجہ سے صخر بھی مجرور ہوگا. صخری بن حرب، پتھر. صخر کے معنی پتھر، حرب کے معنی لڑائی، لڑائی کا پتھر. باپ کا نام لڑائی، بیٹے کا نام پتھر، ایسے ایسے نام رکھا کرتے تھے عرب والے. ابو سفیان سے منقول ہے رضی اللہ تعالی عنہ فی حدیثہ الطویل. آپ جانتے ہیں ابو سفیان یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر. 8 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے، اس سے پہلے تک کافر تھے رہے. فی حدیثہ الطویل، اپنی طویل لمبی حدیث میں نقل کرتے ہیں. اچھا، وہ لمبی حدیث کس بارے میں ہے؟ تو جو بارے کی عربی میں فی ہوتی ہے. میں نے آپ کے بارے میں غور کیا، نظر تو فی کا ولم احبک، آپ کے بارے میں غور کیا تو پسند نہیں آیا. فی قصتی ہرقل، ہرقل کے قصے کے بارے میں، ہرقل کے قصے سے متعلق. ہرقل ہے یہ صحیح لفظ، بہت سو نے کچھ اور پڑھا تھا. ہرقل، ہرقلن تنوین کے ساتھ، غیر منصرف نہیں ہے. غیر منصرف ہے یا نہیں ہے؟ ہرقل. قال ہرقل، ہرقل نے کہا. ہاں غیر منصرف ہے ہرقل. ایک تو اجمی لفظ ہے اور ایک نام ہے، تو غیر منصرف ہوگا. غیر منصرف ہے. تو ہرقل کے بارے میں یہ قصتی ہرقل. قال ہرقل، ہرقل نے کہا. فماذا یامرکم، تو کیا حکم دیتے ہیں؟ اصل میں ہے ماں کے معنی کیا. زا یہاں پر زائدہ ہے، یعنی زا کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. ما زا، خالی ماں استعمال کرے تب بھی وہی ترجمہ ہوگا. ما یامرکم، کیا حکم دیتے ہیں. کم تم لوگوں کو، امرا یامرو وہ، تو یامرو کے اندر ہوا ضمیر ہے کہ وہ کو کیا حکم دیتے ہیں. تو ہوا سے معلوم نہیں کون مراد ہے، تو اس کی وضاحت کر دی راوی نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی فعل ہے، ہوا ضمیر اسم فاعل ہے، اور النبی مفعول بھی ہے. تو لفظوں کے اعتبار سے النبی مفعول بھی ہے، اس وجہ سے منصوب پڑھا جائے گا. لیکن حقیقت کے اعتبار سے یامرو کا یہ فاعل ہے. لیکن آپ جانتے ہیں لفظوں کی بنیاد پر اعراب پڑھا جاتا ہے، معنی کی بنیاد پر اعراب نہیں پڑھا جاتا. تو کیا حکم دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو. قال ابو سفیان، ابو سفیان نے کہا. قلت، میں نے کہا، یعنی میں نے ہرقل کو کہا. قلت لہرقل، میں نے ہرقل کو کہا. یقول، وہ کہہ رہے ہیں. اب یقول تو ہے فعل مضارع، تو آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ترجمہ بیٹھ رہا ہے صحیح وہ کہتے ہیں. اس کا جواب وہی ہے کہ یقولو کا جوڑ ہو گیا قلتو سے، اور قلتو ماضی ہے، تو ایسا ہو گیا جیسے کہ مضارع کے اوپر کانا داخل ہو. اور جب مضارع پر کانا داخل ہوتا ہے وہ حال اور مستقبل نہیں رہتا، بلکہ ماضی استمراری بن جاتا ہے.
یعنی وہ کہہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. لیکن جب اعبدو کے اندر حمزہ جو ہے یہ امر کا ہے، اور امر کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے، پیچھے ملانے کی وجہ سے گر جاتا ہے، تو پڑھیں گے یقول اعبد اللہ وحدہ. وحدہ پر دال پر آپ نے سفین زبر پڑھا، لیکن اس کی وجہ کیا ہے یہ جان لیجئے. وحدہ یہ حال ہے، اللہ کی عبادت کرو، حال یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو واحد مضاف، ہاں مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر حال، اور اللہ ذوالحال. اللہ کی عبادت کرو حال یہ کہ وہ اکیلا ہے. لا تشرکو بہ شیئا، اور اس کے ساتھ شریک مت کرو کسی چیز کو. شیئن کے بارے میں بھی آپ دو باتیں سمجھیے. اگر شیئن کو آپ مفعول بہ بنائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک مت کیجیے، کیونکہ مفعول بہ بنا شیئن. اب آپ کو اگر اس کی وضاحت کرنی ہے، مثال کے طور پر آپ کو یہ کہنا ہے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، نہ بتوں کو، نہ درختوں کو، نہ پیروں کو، نہ بزرگوں کو، کسی کو. تو آپ کہیں گے من الاسنام والقبور. اس طریقے سے آپ من کہہ کر آگے پڑھتے چلے جائیں گے کہ نہ بتوں کو شریک کرو، نہ قبروں کو شریک کرو، نہ فلاں کو شریک کرو، نہ فلاں کو شریک کرو، کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ عبادت میں، اللہ کی صفات میں کسی کو، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک کرنا یہ غلط ہے، کیونکہ شیئن مطلب ہے کسی بھی چیز کو شریک مت کرو. اور اگر آپ اس کو، ویسے ہی آپ کا ذہن کھولنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگرچہ اتنی ضرورت پڑتی نہیں ہے، اگر آپ اس کو مفعول مطلق بنائیں تو آپ کہیں گے کہ اصل میں اشراکن، یہ اشراکن مصدر محذوف ہے، اور شیئن اس کی صفت ہے. اشراکن شیئن، اتنا سا بھی شرک نہ کرو. لا تشرکو بہ شیئن، اتنا سا بھی شرک نہ کرو. تو اس طریقے سے آپ اس کو پھر مفعول مطلق بن جائے گا یہ. لیکن پہلی والی ترکیب ہی زیادہ صحیح بھی ہے اور مشہور بھی ہے. یہ تو ویسے ہی آپ کا ذہن کھولنے کے لیے بتلا دی کہ کسی بھی چیز کو شریک مت کرو، مفعول بہ کا ترجمہ، اور اتنا سا بھی شرک نہ کرو، یہ مفعول مطلق کا ترجمہ. وترکو، اور چھوڑ دو ما، اس کو جو کہ ما موصولہ ہو گیا، اور ما موصولہ یقول آباؤکم اپنے صلے سے مل کر، موصول صلے سے مل کر اترکو کا مفعول بھی بنے گا. چھوڑ دیجئے اس کو جو تمہارے ماں باپ کہتے ہیں. تمہارے ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ بتوں کو پوجو، قبروں کو پوجو، بزرگوں کو پوجو. تو اس صورت میں ماں باپ کی بالکل نہ مانو، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی نہیں مانی جائے گی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل اللہ اور رسول کا حکم ماننا چاہیے، یہ نہیں کہ ہمارے گھر والے کیا کرتے ہیں اور ہمارے ماں باپ کیا کرتے ہیں اور ہماری کیا برادری چلی آ رہی اور ہمارا کیا طریقہ چلا رہا. اللہ اور کے رسول کے سامنے کیا ماں باپ اور کیا طریقہ، کیا کچھ نہیں ہے، سب اللہ اس کا رسول ہے. اور چھوڑیے اس کو جو تمہارے ماں باپ کہتے ہیں. وَيَأْمُرُنَا، اور اللہ کے رسول ہم کو حکم دیتے ہیں، بالصلاۃ، یہ با استعمال ہوا. اس سے آپ کو معلوم ہو گیا امرا یامرو کا صلہ با ہے. صلہ کہتے ہیں اس میں موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ بھی صلہ ہوتا ہے، اور مفعول بھی پر جو حرف جر استعمال ہوتا ہے وہ بھی صلہ ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس فعل کا صلہ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس فعل کا مفعول بھی آپ استعمال کریں گے تو مفعول بھی پر کیا داخل کریں گے؟ تو با آئے گا، جس کا آپ حکم دیں گے. جس کو حکم دیں گے، نہ ہم کو حکم دیتے ہیں تو جس کو حکم دیں گے آپ اس پہ تو کچھ نہیں داخل کریں گے، اور جس کا حکم دیں گے جس چیز کا اس کے اوپر با داخل کریں گے. مثال کے طور پر میں کہوں میں آپ لوگوں کو حکم دیتا ہوں پڑھائی کا، آمرکم بالقراءۃ، آمرکم بالتعلم، آمرکم بقراءۃ الحدیث.
تو وہ آپ کو حکم، وہ ہم کو حکم دیتے ہیں نماز کا، والصدقی سچائی کا، والعفاف یہ عفاف ہے، جیسے مشہور دعا ہے اللہم انا نسألک التقی والعفاف والغنی، عفاف کے معنی پاک دامنی، بے شرمی سے بچنا، پردے کے ساتھ رہنا، یہ ہے عفاف۔ والصلتی صلہ کے معنی جوڑ کرنا، اور ظاہر سی بات ہے رشتہ داری سے جوڑ کرنا مراد ہے، تو یہ سب مجرور ہے تینوں کے تینوں، کیونکہ الصلاۃ پر معطوف ہے۔ آسان سی عبارت تھی لیکن سبق پڑھانا تھا اس وجہ سے پڑھا دیا، باقی اس میں کوئی نئی بات، ایک تو یہ آپ کے لیے اشراکن شیئن والی بات نہیں ہے، اور میرے خیال میں اور تو کوئی نئی بات آپ کے لیے ہے نہیں۔ ساری نئی نئی باتیں اگر باتیں یاد بیان کی جائے وہ یاد نہیں رہتی، یہ بات یاد رکھیے۔ مفتی سعید صاحب پالنپور علیہ الرحمہ بہت بڑے استاد گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ ساری نئی باتیں اگر طلبہ کے سامنے بیان کی جائے ان کو کچھ بھی نہیں یاد رہے گا، کچھ نئی ہو کچھ پرانی ہو تب جا کر یاد ہوتی ہے، اور اگر ساری نئی ہو اس وجہ سے یاد نہیں ہوتا۔ شروع میں اسی وجہ سے سبق مشکل لگتا ہے، کیونکہ ساری باتیں آدمی کو نئی لگتی ہیں، اسی وجہ سے شروع میں زیادہ باتیں بتائی نہیں چاہیے، اور رفتے رفتے جب وہ نئی باتیں پرانی ہونی شروع ہو جائے پھر اور نئی داخل کر دی جائے، جب وہ نئی پرانی ہو جائے پھر اور نئی داخل کر دو، یہ ہوتا ہے پڑھانے کا طریقہ۔ تو اور پڑھنے کے اندر بھی آدمی کو یہی سوچنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ ساری باتیں نہیں آئے، ساری باتیں تو کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔